جی، یہ روایت نمبر 5 ہے جو صفحہ 6 پر ہے۔ اس میں سوال ان سے مطلب مرزا بشیر احمد احمد اپنی والدہ سے کرتے ہیں کہ بھئی حضرت صاحب نماز کو لمبا کرتے تھے یا خفیف؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا عموماً خفیف پڑھتے تھے، یعنی مرزا صاحب جو تھے ہمیشہ مختصر سی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد روایت نمبر 6 جو صفحہ 4 پر ہی ہے کہ ایک دفعہ وہ لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کی اہلیہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ نے کہا کہ ان کا سنترا کھانے کو دل چاہتا ہے، اور وہ باغ میں سے جا رہے تھے تو مرزا صاحب نے ایک ایسے درخت پر جس پر پھل نہیں تھا اس کی شاخوں سے ایسے ہاتھ مار کے تو ایک سنترا جو تھا وہ ان کو دے دیا۔ تو یہ مرزا بشیر احمد صاحب پوچھتے ہیں اپنی والدہ سے کہ کیا وہ مطلب سنترا کا موسم تھا؟ تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں، نہ تو موسم تھا۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا نہیں، وہ درخت بالکل پھل سے خالی تھا۔ تو وہ مطلب درخت جو تھا اس پر پھل نہیں تھا، تو مرزا صاحب نے بس ایسے جادو کیا، ٹرک کیا، جیسے شوبدہ کرتے ہیں کہ ایسے کر کے تو ان کو سنترا دیا۔ اس کے بعد ان کی روایت نمبر 8 ہے۔ اب اس روایت کو مجھے پورا پڑھنا پڑے گا کہ یہ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ان سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ کسی مقدمہ کے واسطے میں ڈلہوزی پہاڑ پر جا رہا تھا، راستہ میں بارش آ گئی، میں اور میرا ساتھی یکا سے اترے اور ایک پہاڑی آدمی کے مکان کی طرف گئے جو راستہ کے پاس تھا۔ میرے ساتھی نے آگے بڑھ کر مالک مکان سے اندر آنے کی اجازت چاہی، مگر اس نے روکا۔ اس پر ان کی باہم تکرار ہو گئی اور مالک مکان تیز ہو گیا اور گالیاں دینے لگا۔ حضرت صاحب نے فرمایا میں یہ تکرار سن کر آگے بڑھا، جو ہی میری اور مالک مکان کی آنکھیں ملیں تو پیشتر اس کے کہ میں کچھ بولوں اس نے اپنا سر نیچے ڈال لیا اور کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میری ایک جوان لڑکی ہے، اس لیے میں اجنبی آدمی کو گھر میں نہیں گھسنے دیتا، مگر آپ بے شک اندر آ جائیں۔ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ وہ ایک اجنبی آدمی تھا، نہ میں اسے جانتا تھا نہ وہ مجھے جانتا تھا۔ اب اس میں یہاں پہ پوائنٹ یہ بنایا جا رہا ہے کہ مرزا صاحب کی ذات، مرزا صاحب کی جو ظاہری شکل اور روب اتنا تھا، کچھ ایسا مطلب آپ نیک انسان تھے کہ اس شخص نے جیسے ہی آپ کی شکل دیکھی تو وہ معروب ہو گیا اور اس نے مرزا صاحب کو کہا جی آپ اندر آ جائیں۔ یہاں پہ دوستوں میں ایک بات آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ آگے چل کے یہ بات آئے گی، ایک جگہ پہ اس کا حوالہ بالکل آئے گا، کیونکہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا ہوا ہے، اس وقت چونکہ میرے پاس وہ حوالہ ہینڈی نہیں ہے، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں اسے آپ نوٹ کر رکھیے کہ تذکرہ میں بھی اس کا ذکر ہے اور مرزا صاحب کی کتابوں کہ مرزا صاحب جو تھے وہ علم الطرب، جسے مسمرزم کہتے ہیں، کہ مسمرزم کا عمل جانتے تھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں پہ وہ جو ایک فکرہ ہے وہ قابل غور جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہی میری اور مالک مکان کی آنکھیں ملیں، اب یہ چیز جو ہے یہ سب کچھ بتا رہی ہے، اور مرزا صاحب جو تھے مسمرزم کا علم جانتے تھے اور اس چیز کا عمل کیا کرتے تھے مرزا صاحب۔ اب وہ بتانا چاہ رہے ہیں مرزا صاحب کی نیکی کے جی ان کے چہرے کی نورانیت دیکھ کے ان کو آگے نہیں، مرزا صاحب نے کس طرح سے اس شخص کے اوپر یہ عمل کیا کہ اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ آ جائیں۔ آگے چلیے، اس سے آگے اب مرزا صاحب کی روایت نمبر اس میں 12 ہے جو صفحہ 9 پر شروع ہوتی ہے، جس میں مرزا صاحب کی وفات کے متعلق تفصیلاً ان کے صاحبزادگان جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ کس طرح سے فوت ہوئے۔ تو یہ روایت نمبر 12 ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خاکسار مختصراً عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود 25 مئی 1908 یعنی پیر کی شام بالکل اچھے تھے۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد خاکسار مکان سے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ والدہ صاحبہ کے ساتھ پلنگ پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا، پھر مجھے نیند آ گئی۔ رات کے پچھلے پہر صبح کے قریب مجھے جگایا گیا، یا شاید لوگوں کے چلنے پھرنے اور بولنے کی آواز سے میں خود بیدار ہوا ہوں تو دیکھتا کیا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسہال کی بیماری سے سخت بیمار ہیں۔
اور حالت نازک ہے اور ادھر ادھر معالج اور دوسرے لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جب میں نے پہلی نظر مسیح موعود کے اوپر ڈالی تو میرا دل بیٹھ گیا، کیونکہ میں نے ایسی حالت آپ کی اس سے پہلے نہ دیکھی تھی، اور میرے دل پر یہی اثر پڑا کہ یہ مرض الموت ہے۔ اس وقت آپ بہت کمزور ہو چکے تھے۔ اتنے میں ڈاکٹر نے نبض دیکھی تو ندارت، سب سمجھے کہ وفات پا گئے اور یکدم سب پر ایک سناٹا چھا گیا۔ مگر تھوڑی دیر بعد نبض میں پھر حرکت پیدا ہوئی، مگر حالت بدستور نازک تھی۔ اتنے میں صبح ہو گئی۔ حضرت مسیح موعود کی چارپائی کو باہر سین سے اٹھا کر کمرے میں لے آئے۔ جب ذرا اچھی روشنی ہو گئی تو مسیح موعود نے پوچھا، کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ میں اب اس سے اگلے صفحے 11 پر آپ کے پاس چلنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ تفصیل جو ہے اس کی کافی ہے، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خاکسار نے، مطلب اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب پر گھبراہٹ طاری ہوئی، نماز پڑھنی چاہیے وہ نہیں پڑھ سکے، کچھ منگوایا، قلم لکھنے کو لکھ نہیں سکے، اور لمبا سانس لیا اور غرغرہ شروع ہوا، اور مرزا صاحب جو تھے وہ وفات پا گئے۔ آگے وہ دوبارہ لکھتے ہیں مرزا بشیر احمد احمد کہ جب میں نے یہ روایت درج کی اور دوبارہ والدہ سے تصدیق کی تو والدہ صاحبہ نے فرمایا، مسیح موعود کو پہلا دست کھانا کھانے کے وقت آیا تھا، مگر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد تک ہم لوگ آپ کے پاؤں دباتے رہے اور آپ آرام سے لیٹ کر سو گئے، اور میں بھی سو گئی، لیکن کچھ دیر بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی اور غالباً 1 یا 2 دفعہ رفع حاجت کے لیے آپ پخانہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ نے زیادہ ذوق محسوس کیا تو اپنے ہاتھ سے مجھے جگایا، میں اٹھی تو آپ کو اتنا ذوق تھا کہ آپ میری چارپائی پر ہی لیٹ گئے اور میں آپ کے پاؤں دبانے کے لیے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت صاحب نے فرمایا، تم اب سو جاؤ۔ میں نے کہا، نہیں میں دباتی ہوں۔ اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا، مگر اب اس قدر ذوق تھا کہ آپ خانہ نہ جا سکتے تھے، اس لیے میں نے چارپائی کے پاس ہی انتظام کر دیا۔ آپ وہیں بیٹھ کر فارغ ہوئے اور پھر اٹھ کر لیٹ گئے اور میں پاؤں دباتی رہی، مگر ذوق بہت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور دست آیا اور پھر آپ کو ایک قے آئی۔ جب آپ قے سے فارغ ہو کر لیٹنے لگے تو اتنا ذوق تھا کہ آپ لیٹتے لیٹتے پشت کے بل چارپائی پر گر گئے اور آپ کا سر چارپائی کی لکڑی سے ٹکرایا اور حالت دگرگوں ہو گئی۔ اس پر میں نے گھبرا کر کہا، اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ وہی جو میں کہا کرتا تھا۔ خاکسار نے والدہ سے پوچھا کہ کیا آپ سمجھ گئیں کہ حضرت صاحب کا منشا کیا تھا؟ اب اس کے بعد جو سب سے زیادہ میں آپ دوستوں کی توجہ چاہوں گا، جو اصل بات یہاں پہ آ رہی ہے کہ یہ مرزا بشیر احمد صاحب دیکھیے اب کیا کر رہے ہیں، مرزا صاحب کی حالت کو کہاں پہ ملانے جا رہے ہیں، اس پہ غور کیجیے گا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرض موت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سخت کرب تھا اور نہایت درجہ بے چینی اور گھبراہٹ اور تکلیف کی حالت تھی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود کا بھی بوقت وفات قریباً ایسا ہی حال تھا۔ یہ بات ناواقف لوگوں کے لیے موجب تعجب ہوگی، کیونکہ دوسری طرف یہ سنتے اور دیکھتے ہیں کہ صوفیاء اور اولیاء کی وفات نہایت اطمینان اور سکون کی حالت میں ہوتی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ نبی جب فوت ہونے لگتا ہے تو اپنی امت کے متعلق اپنی تمام ذمہ داریاں اس کے سامنے ہوتی ہیں اور ان کے مستقبل کا مزید فکر برآں اس کے دامنگیر ہوتا ہے۔ تمام دنیا سے بڑھ کر اس بات کو نبی جانتا اور سمجھتا ہے کہ موت ایک دروازہ ہے جس سے گزر کر انسان خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ بس موت کی آمد جہاں اس لحاظ سے اس کو مسرور کرتی ہے کہ وصال محبوب کا وقت آ پہنچا، وہاں اس کی عظیم الشان ذمہ داریوں کا احساس اور اپنی امت کے متعلق آئندہ کا فکر اس کا غیر معمولی کرب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ مگر صوفیاء اور اولیاء ان فکروں سے آزاد ہوتے ہیں، ان پر صرف ان کے نفس کا بار ہوتا ہے، مگر نبیوں پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کا بار، بس فرق صاف ظاہر ہے۔ اب یہاں پہ یہ حضرت یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب کی جو حالت تھی اس وقت، جو کچھ مرزا صاحب کو ہوا، اب آپ اندازہ کیجئے جماعت، مطلب کوئی ایسی چیز یہ ضائع نہیں ہونے دے گی، کوئی ایسی بات آئے گی تو اس کو آپ دیکھیں کہ یہ کہاں پہ جا کے ملاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی حالت ہے۔ معاذ اللہ مرزا صاحب جو ہیں ان کو جو ان کی حالت ہے، جس وجہ سے ان کی موت ہو رہی ہے، جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کو یہ دیکھیے کہ کس کے ساتھ ملایا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ جاری رہے گا، ہم اپنی اسی چیز کو دوبارہ شروع کریں گے یہاں سے ہی۔ آپ کا شکریہ۔